بانی پاکستان تحریک انصاف کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 14 سال کی سزا سنا دی گئی۔ بانی پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں سنایا۔ فیصلے کے لیے بانی پاکستان تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل پہنچایا گیا، جبکہ بشرا بی بی اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر بھی جیل پہنچے۔ اس کے علاوہ شعیب شاہین، سلمان اکرم راجہ اور دیگر وکلاء بھی اڈیالہ جیل میں موجود تھے۔ عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پاکستان تحریک انصاف کو 14 سال قید بامشقت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی، جبکہ بشرا بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ جج نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اگر بانی پاکستان تحریک انصاف جرمانہ ادا نہیں کرتے تو انہیں مزید 6 ماہ قید کی سزا ہوگی، جبکہ بشرا بی بی اگر جرمانہ ادا نہیں کرتی تو انہیں مزید 3 ماہ۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر نے کہا ہے کہ انصاف کا بول بالا ہوا۔ بانی پاکستان تحریک انصاف اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعظم نذیر طارر کا کہنا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ تاریخ کا سب سے بڑا میگا کرپشن سکینڈل ہے۔ یہ اوپن اینڈ شیٹ کیس کا تھا۔ انصاف کا بول بالا ہوا۔ یہ کیس سیاسی بنیادوں اور میڈیا پر لڑا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں لی گئی، زمان پارک میں 25 کروڑ کا گھر بنایا گیا، قوم کو 80 ارب روپے کا ٹیکہ ذاتی فائدے کے لیے لگایا گیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری رہیں گے۔ 7 دن میں کمیشن پر پیش رفت نہیں ہوتی تو مذاکرات نہیں ہوں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ جج کے فیصلے سے ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوئی۔ بانی اور بشرا بی بی جج کے فیصلے پر مسکرائے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کا عوام کے لیے پیغام ہے کہ مایوس نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا کہ متنازع فیصلوں میں ایک اور اضافہ ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کا بانی پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور رہنما تحریک انصاف عمر ایوب نے کہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، فیصلے کو اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کریں گے۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ سوال تو نواز شریف کے بیٹے حسن نواز سے پوچھنا چاہیے کہ تم نے جس پیسے سے لندن میں 1 ہائیڈر پارک کی عمارت خریدی وہ پیسہ کس طرح باہر لے کر گئے۔ دوسری جانب سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ آج ایک سیاہ دن تھا، اس فیصلے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یونان کشتی حادثے کے بعد تارکین وطن کی ایک اور کشتی کو افسوسناک حادثہ پیش آ گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق 86 تارکین وطن کی کشتی 2 جنوری کو روانہ ہوئی تھی۔ کشتی میں کل 66 پاکستانی سوار تھے۔ کشتی حادثے میں 36 افراد کو بچا لیا گیا۔ کشتی حادثے میں جاں بحق 44 پاکستانیوں میں سے 12 نوجوان گجرات کے رہائشی تھے۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ اور منڈی بہاولدین کے افراد بھی کشتی میں موجود تھے۔